پاس سے راستے بٹ جائیں گے. یہاں آئے, پیغمبر پہنچے. مکے والے روکنا چاہتے ہیں کہ آپ 12 سال کے بعد تشریف لائیں, کچھ دن مکے میں قیام کیجئے. کہا نہیں, رکنے کی اجازت نہیں ہے. معذوروں کے لیے اجازت دی کہ تم پیچھے آتے رہنا. قافلے کو آگے بڑھایا, غدیر میں پہنچے. جو آگے چلے گئے تھے ان کو واپس بلایا گیا, جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا. گویا عملی طور پر پیغمبر نے پیغام دے دیا کہ غدیر کو پہچان لو اور اعلان غدیر کو سمجھ لو. غدیر وہ نقطہ اتحاد ہے کہ جو یہاں پہنچ گیا وہ نجات پا گیا, جو غدیر سے آگے نکل گیا وہ بھی ہلاک ہو گیا, جو پیچھے رہ گیا وہ بھی ہلاک ہو گیا. نہیں, الفاظ بدل کے کہہ دوں, علی کی ولایت کو پہچان لو. جو علی کی محبت میں حد سے آگے بڑھ گیا وہ بھی ہلاک, جو پیچھے رہ گیا وہ بھی ہلاک. جس نے خدا سمجھ لیا وہ بھی ہلاک ہو گیا, جس نے اپنے جیسا سمجھ لیا وہ بھی برباد ہو. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اب کہیں واقعہ بیان کرنے میں ہی پورا وقت نہ گزر جائے, لہذا مختصر کرتے ہوئے اس کے بعد جو باتیں آپ کی سنی ہوئی ان کو میں نے چھوڑ دیا. صفائی کا حکم دیا گیا. 4 شخصیات جو ارکان شیعت کہلاتی ہیں, 4 پلرز شیعت کے, ان کو یہ حکم دیا. صفائی, خس و خاشاک سے صاف ہوا, پالان شتر کا ممبر بنا. پیغمبر ممبر پر تشریف لائے. مجمع جمع ہو چکا ہے, 1,20,000 کا مجمع ہے. پیغمبر ممبر پہ تشریف لائے, مولائے کائنات کو بلایا اور نیچے کے زینے پر علی کو کھڑا کیا. علی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اب یہاں سے خطبے کا آغاز ہوا. خطبہ یہاں سے شروع ہوا. خطبے میں کیا کچھ ہے, اب موقع نہیں یہ سب چیزیں بیان کروں, بھائی اتنا سمجھ لیجئے 1.5 سے 2 گھنٹے کا طویل خطبہ, 800 سے زیادہ جملے, 21 سے زیادہ موضوعات, 80 سے زیادہ مضامین جو پیغمبر نے بیان کیے, 20 سے زیادہ آیات جن کا سہارا لیا, اور سب سے آخر میں بیان کرتے کرتے آخری مرحلے میں 20 جملے صرف حکومت امام مہدی کے بارے میں بیان کیے. صلوات پڑھنا محمد و آل محمد. یہ خطبے کا مختصر تعارف کہ خطبے میں کیا کیا ہوا. بات کہاں سے شروع کی؟ حمد پروردگار. اور حمد معمولی نہیں, عام طور پر پیغمبر جو خطبہ ارشاد فرماتے تھے حمد کے چند جملے, مگر یہاں 24 اسماء الحسنی, اللہ کے 24 نام ہیں جن کو بیان کرتے ہوئے پیغمبر متوجہ کرتے رہے. تمہیں معلوم ہے تمہارا رب کون ہے؟ پہلے اللہ کا توحید کا تعارف کرایا. 24 جملے صرف اللہ کے تعارف میں. دیکھو, کوئی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی, لیکن وہ ہر آنکھ کو دیکھتا ہے. وہ دلوں کے رازوں سے واقف ہے, وہ سرگوشیوں کو بھی سنتا ہے, وہ جسے چاہے قریب کر دے, جسے چاہے دور کر دے, وہ جس کے چہرے پہ چاہے ہنسی آ جائے, جو چاہے غم کے میں مبتلا ہو جائے. یہ ساری باتیں بیان, میں صرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ یہ شوق پیدا ہو کہ میرے نوجوان اور بچے پڑھیں اس خطبے کو خود. میں صرف شوق پیدا کرنے کے لیے اشارے کر رہا ہوں, وقت نہیں اتنا. تو پہلی چیز حمد پروردگار. پھر ہم بیان کرنے کے بعد اب اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ دیکھو جبرائیل حکم لے کر آئے اور یہ آیات نازل ہوئیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. میں نے یہ آیات آئیں, 2 مرتبہ جبریل آئے, مجھے حکم خدا پہنچایا, مگر میں رکا رہا اس لیے کہ مجھے منافقوں کے فتنے کا اندیشہ تھا. بالکل صاف صاف, کوئی لگی لپٹی نہیں, کوئی کسی کا, صاف صاف بات. مجھے منافقوں کے فتنے کا اندیشہ تھا, اس لیے میں خاموش رہا, میں انتظار کرتا رہا, یہاں تک کہ مقام غدیر تک پہنچتے پہنچتے جبرائیل یہ آیت لے کے آئے کہ پیغمبر پہنچائیے واللہ یعصمک من الناس, اللہ آپ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. کہا یہ آیت, اب ان آیات کا سلسلہ بیان کر رہے ہیں. کہا کہ دیکھو یہ واقعہ ہوا تھا, جبرائیل آئے تھے, میں رکا رہا, یہ آیت آ گئی, اب میں نے تمہیں یہاں پر روکا ہے. اور پھر یہاں سے بات آگے بڑھی اور کہا
کہ تم میں سے جو علی کو جانتا ہے، ظاہر ہے کہ کون نہیں جانتا، مگر پیغمبر چاہتے ہیں کہ آج خصوصی تعارف ہو جائے، لہٰذا مولا کائنات کی قربانیوں کا ذکر کیا، علی کی علمی فضیلتوں کا بیان کیا۔ یہ سارا بیان کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو اب جو پیغام میں تم تک پہنچانے والا ہوں اس پیغام کو سننے سے پہلے یہ سمجھ لو کہ جس نے بھی علی اور اولاد علی، علی اور نسل علی، جن میں کا پہلا حسن، روایات میں یہ کہ امام حسن اور امام حسین بالکل زیر ممبر دائیں جانب اور بائیں جانب موجود ہیں، پیغمبر ممبر پہ ہیں، علی کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ علی کے دوش پر ہے، حسن دائیں جانب ہیں، حسین بائیں جانب ہیں، تعارف کرا رہے ہیں کہ سنو میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں جس نے علی اور نسل علی، جس میں حسن حسین اور یہ پورا سلسلہ میرے 12 جانشینوں کا، جس میں کہ پہلے علی ہیں، آخری وہ ہے جس کا نام میرا نام ہے، جس کی کنیت میری کنیت ہے۔ غدیر میں صرف ولایت امیر المومنین کا اعلان نہیں ہوا بلکہ 12 اماموں کی ولایت کے اعلان کا نام غدیر ہے۔ صلوات پڑھیے نا محمد و آل محمد۔ تعارف کرایا، بتایا، اور پھر اب اس کے بعد لہجہ دیکھیے، کہا سنو یہ ہیں، اور پھر کہا نور کا پہلا مقام میں ہوں، نور کا دوسرا مقام علی ہے، اور نور کا مقام اس کے بعد نسل علی، میرے 12 جانشین علی سے لے کر آخر تک۔ پھر بات آگے بڑھی، کہا صراط مستقیم میں ہوں، میرے بعد صراط مستقیم علی ہے، علی کے بعد صراط مستقیم ان کی اولاد۔ تعارف کرا رہے ہیں، بتا رہے ہیں بھئی صراط مستقیم کا مطلب کیا ہے؟ صراط مستقیم کا مطلب یہ کہ تم جو دن رات دعائیں کرتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، تم صراط المستقیم مانگتے ہو، میں صراط المستقیم دکھا رہا ہوں، میں تمہیں دکھا رہا ہوں کہ صراط المستقیم کیا ہے۔ کہا میں نور علی نور، میں صراط علی صراط، میں حق علی حق۔ اور پھر کہا کہ دیکھو میری رخصت کا وقت قریب آ چکا ہے، اب میں زیادہ دن تمہارے درمیان رہنے والا نہیں ہوں۔ ادھر پیغمبر نے اعلان کیا، ادھر لوگ، ظاہر ہے مجمع کی جو کیفیت ہوئی ہوگی، لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ خبردار باتیں نہ کرو، پورا غدیر کا باتیں نہ کرو، میری طرف متوجہ رہو، دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یعنی پیغمبر نہیں چاہتے کہ جب ذکر غدیر ہو تو کسی کا سر ایک لمحے کے لیے بھی جھکے، ادھر ادھر نہ دیکھو، میری طرف دیکھو۔ کہا کہ میں رخصت ہونے والا ہوں، اب میں چلا جاؤں گا۔ پھر حلال و حرام کا تذکرہ کیا، یاد رکھو حلال محمد قیامت تک حلال ہے، حرام محمد قیامت تک حرام ہے، اور جو ان باتوں میں شک کرے، پہلے کہا تم نے مجھ سے سیکھا، اب میرے بعد تمہیں حلال و حرام میں کبھی شک پیدا ہو تو علی ابن ابی طالب تک آنا، جو علی کہہ دے وہی حرف آخر ہے، علی تک آنا، علی جو کہہ دیں حرف آخر ہے۔ اور پھر سن لو جس نے ان کی امامت، ولایت اور رہبری میں شک کیا، واضح طور پہ بتا رہے ہیں، جس نے شک کیا تو پھر یاد رکھو اللہ نے جہنم کو علی اور اولاد علی کے دشمنوں کے لیے پیدا کیا ہے، علی اور اولاد علی کے دشمنوں کے لیے پیدا کیا ہے، واضح بالکل صاف صاف بات۔ یہاں سے حدیث ثقلین کی تلاوت کی، حدیث ثقلین کی تیسری مرتبہ تلاوت ہوئی، پھر حدیث ثقلین کی تلاوت کی، پھر متوجہ کیا۔ اب میں مختصر کر رہا ہوں، خطبہ تو میں نے عرض کیا کہ علماء نے 21 موضوعات میں تقسیم کیا ہے، 21 موضوعات تو نہیں بیان کر سکتا میں، تو صرف کیفیت آپ کو بتانے کے لیے کہ کیا کیفیت تھی۔ خطبہ پیغمبر کا ختم ہوا، آخر میں کہاں آ کر ختم ہوا؟ جب یہاں تک خطبہ پہنچا کہ حدیث ثقلین کی دوبارہ تلاوت کی، پھر بتایا کہ جو میں تمہیں بات بتا رہا ہوں یہ حکم اللہ کی طرف سے مجھ پر آیا ہے،
یہ نہ سمجھ لینا میں اپنی طرف سے اعلان کر رہا ہوں، اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ علی کا انتخاب اللہ نے کیا ہے اور اس کے اعلان کی ذمہ داری مجھے دی ہے۔ یہاں تک بات پہنچی، بس ایک مرتبہ مجمع نے عجیب منظر دیکھا کہ پیغمبر اکرم نے کہا کہ میں کون ہوں؟ النبی اولا بالمؤمنین، مومنین پہ اولا ہے، مومنین کے نفوس پر نبی۔ تو سنو، عجیب منظر دیکھا، کہا اللہ مولایا وانا مولا المؤمنین ومن کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اتنا بلند کیا کہ مولائے کائنات کے پیر رسول اللہ کے گھٹنوں تک آ گئے، گھٹنوں تک آ گئے، پہچانوا دیا، تعارف کرا دیا۔ اور اب اس کے بعد جیسے یہ بات مکمل ہوئی، کہا سنو، جبرائیل کچھ اور آیتیں لے کے آئے ہیں۔ اعلان پیغمبر مکمل ہوا، جبرائیل آیتیں لائے، کہا جبرائیل کچھ اور آیات کا تحفہ لائے ہیں، اور کہا جبرائیل پیغام لائے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ مولا کائنات کا تعارف کرایا، بتا دیا، دین مکمل ہوا، اور پھر کہا، اب اس کے بعد سنیے، کہا اللہ کا حکم ہے کہ آج سے علی کو امیر المومنین کہنا۔ اللہ کا حکم ہے کہ آج سے تم سب علی کو امیر المومنین کہنا۔ خطبہ آگے بڑھا، بات یہاں رکی، یہ درمیان میں ہوا یہ واقعہ، یہ بالکل درمیان میں، پھر خطبہ یہاں سے آگے بڑھا، اور اب پیغمبر نے آگے گفتگو شروع کی کہ جس کے اندر مختلف چیزیں ہیں، ان کو میں چھوڑتا ہوں۔ آخر کلام میں، خطبے کے آخر کلام میں پیغمبر اکرم نے کہا کہ سنو یہ دنیا، اب وہ بات آئی وہاں پر کہ ان میں کا پہلا علی ہے، آخری قائم ہے، جس کا نام میرا نام، جس کی کنیت میری کنیت، جو اللہ کے مشن کو مکمل کرے گا، اور یہ دنیا ختم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک وہ اس دنیا کو عدل و انصاف سے نہ بھر دے۔ یہ کہہ کے گفتگو آگے بڑھائی، 20 جملے حکومت امام مہدی پہ بیان کیے، اور پھر دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہم وعلمن وعلا وآدمن آہدا وانصر من نصرہ وغزل من خزلہ۔ اے پالنے والے، اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اسے دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے، اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، اسے ذلیل کر جو علی کو رسوا کرے۔ تو اگر علی کے دشمن آپ کو کہیں ملیں تو پریشان نہ ہویا کیجئے، ان کو رسوا کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ کی ذمہ داری ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ مولائے کائنات کی تلوار سے بار بار زخم کھائے، بار بار ہزیمت اٹھائی، بار بار رسوا ہوئے، بار بار سروں کی بارش ہوئی، بار بار اللہ نے علی کے ہاتھ پہ فتح دی، مگر یہ مایوس نہیں ہوئے۔ ذوالفقار کی چوٹ کھائی مگر مایوس نہیں ہوئے، فضائل کی چوٹ کھائی مگر مایوس نہیں ہوئے۔ مگر آج جب اعلان ولایت علی ہوا تو کوئی تاریخ داں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ آج کافر مایوس ہوئے۔ دل چاہتا ہے کہ ایک فضیلت سے بھرپور جملہ کہہ دوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذوالفقار میں وہ کاٹ نہیں ہے جو علی کی ولایت میں ہے، اس کا زخم ذوالفقار سے بھی گہرا لگتا ہے۔
خطبہ مکمل ہوا، جیسے ہی پیغمبر کی بات مکمل، عجیب انداز ہے، کہا کہ ادھر پیغمبر یہ اعلان فرما رہے تھے، یہ دعا کر رہے تھے، روایات بتاتی ہیں جبرائیل انسانی شکل میں موجود تھے اور کچھ خاص لوگوں کا ہاتھ ہلا کے کہہ رہے تھے بھولنا نہیں نبی کیا کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہے تھے؟ جبرائیل انسانی صورت میں کچھ خاص لوگوں سے کہہ رہے تھے اس اعلان کو بھول نہیں جانا، یہ یاد رکھنا، علی سے غداری نہیں کرنا، علی سے بے وفائی نہیں کرنا، یہ بتا رہے تھے۔ خطبہ مکمل ہوا، بات مکمل ہوئی، مجمع سے ایک شاعر اٹھا حسان بن ثابت اور فی البدیہہ ایک قصیدہ کہہ کر سنایا۔ تو اب آپ سمجھے، خوشی منانا، پیغام پہنچانا، غدیر کے دن ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، ایک دوسرے کو یاد دلانا کہ غدیر یاد رکھنا، یہ رسول اللہ کی سنت بھی ہے، جناب جبرائیل کی سنت بھی ہے۔ اور قصیدے پڑھنا اس بزم میں تو نبی کی موجودگی میں قصیدے پڑھے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ معصومین بتاتے ہیں کہ یوم غدیر یہاں سے زیادہ آسمانوں پر منایا جاتا ہے، یہاں سے زیادہ آسمانوں پر منایا جاتا ہے کہ جس دن غدیر کا دن آتا ہے، غدیر کی شب آتی ہے، تو شب غدیر سے ملائکہ چوتھے آسمان پر جمع ہونا شروع کرتے ہیں، بیت المعمور کے چاروں طرف ملائکہ کا ہجوم ہوتا ہے، رسول اللہ تشریف لاتے ہیں، امیر المومنین تشریف لاتے ہیں، انبیاء تشریف لاتے ہیں، اور روز غدیر بیت المعمور میں عظیم جشن منایا جاتا ہے، قصیدے ملائکہ پڑھتے ہیں، صدارت رسول اللہ کی ہوتی ہے۔ کوئی بھی بات خطابت نہیں ہے، اس میں سے ایک جملہ بھی خدا کی قسم خطابت نہیں ہے، سب معصومین کی روایات ہیں جن کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ اسی لیے امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے، اب فضیلت تو بیان نہیں کر رہا اس وقت غدیر کے دن کی، ورنہ تو بات بہت دور چلی جائے گی، کیا فضیلت ہے، ایک جملہ صرف فضیلت کا سناتا ہوں۔ امام علی رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہمارے چاہنے والوں کے لیے غدیر حصول کمال کا دن ہے، حصول کمال کا دن ہے۔ اور پھر معصوم نے کیا پیغام دیا ہے، کہا غدیر کے دن یاد غدیر کو منانے والے، غدیر کو یاد رکھنے والے، غدیر کے سائے میں اپنے آپ کو لے جانے والے، میں صرف الفاظ میرے ہیں، ترجمانی کر رہا ہوں حدیث کی، کہ ان کی مثال کیا ہے۔ ذرا اس حدیث کو بزرگوں نے سنا ہوگا، نوجوانوں اور بچوں سے عرض کر رہا ہوں، اس حدیث کو سننے کے بعد گھر جا کے شکر کا ایک سجدہ ضرور کیجیے گا کہ ہماری یہ منزلت ہے۔ کہا غدیر کو تسلیم کرنے والے اور ماننے والوں کا مقام وہ ہے جو ان ملائکہ کا جنہوں نے حکم خدا پر آدم کو سجدہ کر لیا، اور غدیر کا انکار کرنے والوں کی مثال ابلیس جیسی ہے جو مقابلے پر آ گیا اور سجدہ نہیں کیا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ خطبہ مکمل ہوا، غدیر کا پیغام پہنچایا، حسان بن ثابت نے کھڑے ہو کر فی البدی اشعار پڑھے، مگر ایک بات عرض کرتا ہوا آگے بڑھوں، کسی کو تاریخ میں فضیلت معاب دیکھ کر اسے کامیابی کی سند نہ دیجیے گا، جلدی کامیابی کی سند نہ دیجیے گا، بلکہ اس کا کردار روز اول سے آخر تک دیکھیے گا۔ اس لیے کہ کتنے نہیں، آپ انگریزی میں ایک کہاوت ہے جو آپ کہتے ہیں کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، مگر اسلام اس کو الٹ کے بیان کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے لاسٹ امپریشن از دا فرسٹ امپریشن۔ فرسٹ امپریشن مت دیکھو کسی کا کہ کون کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ خاتمے کے وقت وہ کیسا تھا۔ اگر خاتمہ بالخیر ہو گیا تو خیر ہی خیر ہے، اگر خاتمہ کامیابی کے ساتھ ہو گیا تو پوری زندگی کامیاب، اگر پوری زندگی کامیابی میں گزری اور وقت آخر بہک گیا تو سب ناکام ہی ناکام۔ بھئی یہی تو وجہ ہے کہ ضربت کھا کے ایک اعلان سنائی دیا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ تو یہاں فی البدی اشعار کہے، مگر بعد میں کیا کردار، وہ آپ تاریخ سے پوچھئے گا کہ بعد میں کیا کردار ہے۔ قصیدہ پڑھا، تعریف کی، پیغمبر کو مبارکباد دی، مگر بعد کا کردار۔ خطبہ مکمل ہوا، پیغمبر نے 2 خیمے لگانے کا حکم دیا، ایک خیمہ ادھر لگاؤ، ایک خیمہ ادھر لگاؤ، اور
پھر لوگوں سے کہا مجھے مبارکباد دو، تم سب ایک ایک کر کے آؤ مجھے مبارکباد دو۔ کہاں؟ خیمے کے اندر۔ پیغمبر اکرم خود بیٹھے، برابر میں مولا کائنات کو بٹھایا، دونوں طرف شہزادوں کو بٹھایا، کہا ایک ایک کر کے آتے جاؤ مجھے مبارکباد دو، علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرو اور علی کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ 1,20,000 کا مجمع ہے، پیغمبر کی نگاہ سے آج کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ ایک ایک شخص آتا گیا، پیغمبر کو سلام کیا، مبارکباد دی، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، مولا کائنات کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مردوں کا سلسلہ ختم ہوا تو خواتین کو حکم دیا، جن میں جناب فاطمہ زہرا بھی موجود ہیں، جناب اسما بنت امیس بھی موجود ہیں، پیغمبر کی ازواج بھی موجود ہیں۔ ان سے کہا کہ علی کوئی مجھے سلام کرو، علی کی بیعت کرو۔ بیعت کا طریقہ، ایک پانی رکھوایا، اس کے اندر برتن رکھوایا پانی کا، ایک طرف سے مولا کائنات نے ہاتھ ڈالے، دوسری طرف سے ایک ایک خاتون آتی جاتی تھی، اس پانی میں ہاتھ ڈالتی تھی۔ یہ پیغمبر کا حکم تھا علی کی بیعت کا۔ بیعت مکمل ہوئی، اس میں 3 دن کا وقت لگ گیا، 3 دن مجمع نے قیام کیا۔ پیغمبر بتاتے رہے، بار بار کہتے تھے بھول نہیں جانا، بھول نہیں جانا، یاد رکھنا، یاد رکھنا۔ اور پھر جب جانے لگے تو کہا اس پیغام کو غائبین تک پہنچا دینا، تمام حاضرین اس پیغام غدیر کو غائبین تک پہنچائیں۔ پھر کہتا ہوں شکر ادا کیجئے، پیغمبر نے کہا تھا حاضرین غائبین تک پہنچائیں، خدا کا شکر ہے کہ ہم وہ نسل ہیں کہ 1400 سال سے نسلاً بعد نسلاً ہمارے بزرگ پیغمبر کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے پیغام غدیر کو ہم تک پہنچا رہے ہیں، پیغام غدیر کو ہم تک پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ ہے غدیر۔ اور اس کے بعد میں نے عرض کیا، شروع میں بتا دیا کہ جتنے مسائل ہیں غدیر کی وجہ سے، جو کچھ ہوا غدیر کی وجہ سے۔ شہزادی کیا پوچھتی تھی ایک ایک سے جا کر، تم غدیر میں موجود نہیں تھے؟ کچھ خاص لوگوں کے نام پیغمبر نے لیے تھے، ان سے جا کے پوچھا تم غدیر میں نہیں تھے؟ تم تو آگے ہی بیٹھے ہوئے تھے، تم تو موجود تھے، پھر تم سے کیوں گواہی نہیں دیتے؟